میں ہوں گلزار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم اتھینٹک ریئیکشن یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر دل کے تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اتھینٹک ویڈیوز تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جناب۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہمارے لیجنڈ تھے، ہماری قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، جو کہ اللہ کا بڑا نہیں رہا ہے، تو ان کے ریلیٹڈ ویڈیو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو، پھر دیکھتے ہیں اپنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ ایک افسوسناک خبر آج کے حوالے سے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے اور ہم ان کے گھر پر موجود ہیں۔ خداداد کالونی میں ان کی رہائش گاہ تھی اور سیاسی حوالے سے ان کے سب سے قریبی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے ان کا نام کیا ہے اور یہ ان کے گھر کے عامر لیاقت حسین صاحب کے اندرونی مناظر بھی ہمیں دکھائیں گے۔ جس کمرے میں وہ رہا کرتے تھے وہ کمرہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ابتدائی معلومات کے لیے، تحقیقات کے لیے پولیس نے اس کمرے کو سیل کیا ہے، لیکن عامر لیاقت صاحب جس گھر میں رہتے تھے اس کے اندرونی مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کمرے کو دکھائیں گے جہاں پر انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ میرا نام عاصم عبید ہے۔ یہ بتائیے گا عاصم بھائی، آپ کا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے کتنا قریبی تعلق تھا اور آپ لوگوں کی بات کتنی دفعہ ہوا کرتی تھی اور آخری دفعہ کیا بات چیت ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ہم ایک این جی او چلاتے ہیں۔ این جی او کے حوالے سے ہمارا تھا، کیونکہ ہم جتنے بھی یہاں پہ اسکولز ہیں ان کی فیسوں کو معاف کرانا، راشن کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، یہ ہماری چیزیں چلتی رہی۔ اور جب سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی تھی اس کے بعد سے انہوں نے سب سے میل جول ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی دردناک ویڈیو چلی ہے کہ اس میں انسان کی، دیکھیں انسان زخم برداشت کر سکتا ہے لیکن عزت پہ داغ برداشت نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جو مینٹلی ہے وہ بہت ہی اپسیٹ تھے۔ اچھا، جو تصاویر عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد جو ان کی سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے ان کی داڑھی بالکل سفید ہوئی ہوئی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی دن سے پریشان تھے اور اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے تھے، اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہے تھے۔ تو کتنے دن پہلے وہ یہاں پر آ چکے تھے اور کتنے دن سے انہوں نے اس گھر کے اندر اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی؟ مطلب کتنے دن سے وہ اس کمرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو تنہا رکھا ہوا تھا؟ یہ بھی 4 دن ہو گئے، 4 دن پہلے کراچی پہنچے تھے وہ اسلام آباد سے۔ اور جہاں تک آپ نے بولا، واقعی وہ بہت اپسیٹ تھے، ان کے چہرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وہ پریشان تھے، کیونکہ ان کی اس وقت جتنی جو ان کی پوری زندگی کی عزت اور وقار تھا بالکل داؤ پہ لگ چکا تھا، بالکل وہ یعنی کہ کسی کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ دیکھیں انسان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن عزت کے اوپر جب بات آ جائے تو برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ انسان دیکھیں بعد میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایک عام شخصیت ہے، ایک برانڈ تھے جی، ان کے ساتھ کوئی سیلفی بھی کھینچے تو اس کی بھی ایک پتہ آن و شان میں کتنی ترقی مل جاتی ہے۔ اور یہ جو دانیہ ہے جن کو آپ نے ابھی میں نے آپ کے پچھلے کلپ میں دیکھا، میں نے آپ نے شاہ بولا، وہ شاہ تو خیر ہے ہی نہیں، اور دانیہ جنہوں نے اپنی ایک ٹک ٹاک ویورز بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی، اور ویڈیو وائرل کر کے انہوں نے صرف ایک ڈاکٹر عامر لیاقت کو نہیں تباہ و برباد کیا، انہوں نے معاشرے میں ایسے کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور دانیہ رہتی تھیں تو یہ وہ کمرہ تھا، یہی وہ گھر ہے۔ اس کے ذرا مناظر آپ ہمیں دکھا دیں۔ یہ ٹوٹل سیل کیا ہوا، آپ کو صرف باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سیل جو مین سیل دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر کا داخلی راستہ ہے، جو کہ ایک چھوٹا راستہ ہے، یہاں سے اندر گاڑی نہیں جاتی تھی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی گاڑی ان کے گھر کے باہر موجود رہتی تھی اور وہی ان کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ گھر پر موجود تھے۔ یہ راستہ ہے، یہ ایک کافی بڑا مکان ہے، نیچے یہاں پر کافی ساری دکانیں ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے کرائے پر دے رکھی تھی، اور اوپر کافی سارے فلیٹ ہیں وہ بھی انہوں نے کرائے پر دے رکھے تھے، لیکن وہ خود بیسمنٹ کے اندر جس کمرے میں رہتے تھے وہ چونکہ ابتدائی تحقیقات کے لیے پولیس نے سیل کیا ہے، لیکن وہ کمرہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کس طرح رہا کرتے تھے، آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے گھر کے اندرونی مناظر ہیں، اور یہ جس آپ کو جو میں نے دروازہ دکھایا، ایک چھوٹا سا گیٹ تھا جہاں سے میں اندر آ رہا ہوں مسلسل، اور یہ ایک اندر جو راستہ ہے یہاں پر میں یہاں سے گزر رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بیسمنٹ کے اندر بنائے ہوئے کمرے میں رہتے تھے۔ اس دروازے کو پولیس نے فی الحال ابتدائی تحقیقات کے لیے سیل کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پولیس نے اس کو سیل کیا ہے یہ وہ تالا ہے۔ اس گیٹ کو کھولنے کے بعد نیچے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا کمرہ بھی تھا اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا آفس بھی تھا۔
یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے گھر پر اوپر جا رہی ہیں فلیٹس کی طرف جو انہوں نے کرائے پر دے رکھے تھے. ایک بہت بڑا یہ گھر ہے لیکن اس کے نیچے جتنی بھی دکانیں ہیں وہ اور اس کے اوپر جتنے بھی فلیٹس ہیں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے کرائے پر دے رکھے ہیں. اور یہ وہ دروازہ ہے بیسمنٹ کی طرف جو راستہ جاتا ہے. یہاں پر صرف 2 کمرے تھے جس میں ایک کمرہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنا آفس بنایا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی. اس کے اندر جا کے جو کمرہ ہے جہاں پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے رہائش رکھی ہوئی تھی وہیں سے وہ آج صبح مردہ حالت میں پائے گئے. 2 ملازمین ان کے ساتھ ہوتے تھے جو پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے انہیں تحویل میں لے لیا ہے. اور جب ہم بھی اکثر اوقات انٹرویوز کرنے آتے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے تو ہم بیسمنٹ جانے والے اسی راستے سے نیچے ان کے پاس جاتے تھے. اور یہ ان کے گھر کے مناظر ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شان چودھری کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. تو یہ ختم تو دکھ کی بات ہے, افسوس ہے بہت بڑا بھائی. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک مقرر اور قومی سیاستدان, بہت کامیاب سیاستدان جو کہ ہماری قومی اسمبلی کا پرماننٹ ممبر بھی تھا, لیکن تھوڑے سے اپنا گھریلو حالات کی وجہ پریشانی میں تھے, پریشانی کی وجہ سے انہوں نے مطلب کہ اپنے آپ کو تنہا کر لیا اور ڈپریشن میں چلے گئے. اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ اپنے سار بھائی بندہ جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے نا تو اکیلا, میں کہتا ہوں اکیلا نہیں رہنا چاہیے, یار اور دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات شیئر کرنی چاہیے, بالکل اس سے کم ہلکا ہوتا ہے, بالکل من ہولہ ہو جاتا ہے. بھائی جو پریشانی عامر لیاقت صاحب اتنے اچھے انسان تھے ان کو ڈپریشن میں لا سکتے بھائی وہ تو گلزار پوری دنیا نے دیکھ کے آیا ہے عامر لیاقت. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر خوشیاں بانٹیں گے تو بڑھیں گی, اگر آپ غم بانٹیں گے تو وہ کم ہوں گے, وہ کم ہوں گے, آپ کے غموں میں کمی ہوگی. اسی طرح اگر عامر لیاقت صاحب اپنے دم پہ اٹھتے ہیں وہ آپ کے بوجھ بنے گا اور ڈپریشن میں, اور آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ ہوا اچانک وہ باتوں کی وجہ پریشانی کی وجہ سے. اور سب سے مین بات یہ دیکھ لیں کہ ان کی بات مجھے کہ یہ بہت پسند ہے, جو مقرر تھا ادھر میزبان تو انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا روپے پیسے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, زیادہ گاڑیاں نہ بھی ہوں, زیادہ مال و دولت نہ بھی ہو, لیکن اس سے چیز ہے کہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو وقار ہے اس میں کمی آ جائے یا وہ بالکل ختم ہو جائے تو انسان وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی سین ہوا تھا عامر لیاقت صاحب کے ساتھ. ان کا ایک وہ پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان میں تھرو آؤٹ ورلڈ میں دنیا جانتی تھی, ایک بہت اچھے مقرر تھے, عالم تھے اور بہت کامیاب سیاستدان تھے. اور ان کے جو وقار میں کمی آئی وہ برداشت نہیں کر سکے اور ڈپریشن میں چلے گئے, اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کو عامر لیاقت صاحب اتنے بڑے لیجنڈ ہو کر وہ اتنے سیاستدان, ایک چھوٹا سا بھی ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ جب ایم پی اے بن جاتا ہے اس کے بعد وہ بنگلہ ٹائپ رہائش رکھتا ہے, مطلب ہوتی ہے اس کو بالکل سادگی میں وہ بیسمنٹ میں رہتے ہیں. اصل وہ رہتے وہ بھی اسی طرح تھا, لیکن جب سے انہوں کو گھریلو مسائل آئے, ان کے جو مطلب کہ ازواج تھی وہ سارے یار, اس میں نا مجھے ایک اور یہاں سے ایک اور بھی سبق بہت بڑا اچھا ملتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے, کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا چیزیں عطا کی, انہیں پیسہ دیا, عزت دی, شہرت دی, اور بہترین سے بہترین ان کو ازواج دی, بیویاں دی. لیکن جب آزمانے پہ آیا ہے تو اللہ کی ذات نے ان کو اس طرح آزمایا کہ دیکھ لیں پہلے اپنی ان کی ازواج عہد ہوتی گئی, پھر ان کی اولاد گئی, پھر ان کی جتنی بھی جائیداد اور سب سے بڑا جو ان کا نقصان ہوا تھا جو ان کی عزت گئی, جو ان کا وقار کم ہوا, جو وہ برداشت نہیں کر سکے. بیوی اور مل سکتی تھی, بچے اور ہو سکتے تھے, دولت اور مل سکتی تھی, عزت دوبارہ نہیں مل سکتی جو کہ انہوں نے گوائی. اور جو کے بعد وہ جو صدمہ ہے وہ اپنے دل پر لے کے چلے گئے. یہ واقعی یہ چیزیں ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. اگر آپ جس وقت جس کنڈیشن میں بھی ہونا, ہر وقت آپ کو اگر فرق ہے آپ عروج میں ہیں تو آپ کو زوال پر نظر رکھنی چاہیے, اور کوئی بھی بول کوئی بھی ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ پکڑ میں نہ آ جائیں. اسی طرح اگر آپ زوال میں ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آج زوال ہے تو اور ایک نہ ایک دن آپ کو عروج بھی ملے گا, اور اپنے محنت مسلسل کنسسٹنسی سے اپنی محنت جاری رکھے, اور یہی آپ کی زندگی کا
राज है कि आप अरूज में हैं तो आप ज़वाल की तरफ नज़र रखें, अगर ज़वाल में हैं तो आप अरूज की तरफ आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप एक ना एक दिन अल्लाह आपको अरूज देगा और आपकी मेहनतों का सिला आपको एक ना एक दिन मिलेगा और मिलकर रहता है। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलकर रहता है। तो ये एक अफसोसनाक खबर है हमारे लिए भी। पाकिस्तान का लेजेंड हम खो चुके हैं, एक मुकर्रर अच्छा, एक आलम अच्छा, एक कामयाब सियासतदान अच्छा, उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता करे। तो इस दुख की घड़ी में भी उनके साथ हैं और मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।